اور کامیاب ہونے کے لیے 3 باتیں بتا رہا ہوں، اس کو لکھ لو، ٹھیک ہے؟ اور یہ 3 چیزیں زندگی میں تم نے کہیں بھی لگا دی، تم اس کے اثرات دیکھ لو۔ اب میں تمہیں دونوں جگہ بتاؤں گا یہ 3 چیزیں لگنا، دین کے اندر بھی اور دنیا کے اندر۔ یہ مجھے ایک بزرگ نے بتائی تھی اور وہ میرے ذہن میں بیٹھ گئی۔ تو دیکھو، پہلی چیز کہ جو عمل بھی کیا جائے وہ مسلسل کیا جائے، کنٹینیوسلی کیا جائے۔ اب مان لو کسی کو پڑھنا ہے، اس نے پلان بنایا کہ مجھے 5 گھنٹے پڑھنا ہے، تو اب اس کو روزانہ 5 گھنٹے پڑھنا۔ جیسے دکان ہوتی ہے نا، دکان مان لو کھلتی ہے صبح 10 بجے سے لے کے اور شام کو 10 بجے سے، 12 گھنٹے دکان کھلتی ہے۔ تو اب دکان ایک دن کھلے 2 دن نہ کھلے، 2 دن کھلے اور 1 دن نہ کھلے، تو کیا ہوگا؟ دکان چل جائے گی؟ دکان نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے اگر تم پڑھائی 5 گھنٹے ایک دن کرو اور 2 دن نہ کرو، 2 دن کرو اور 1 دن نہ کرو، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں حاصل۔ اسی طریقے سے ایک انسان سوچتا ہے میں ذکر کروں، تو ذکر میں مان لو تسبیحات بتائی جاتی ہے کہ بھائی تیسرا کلمہ 3 بار پڑھنا اور درود شریف 100 بار، تیسرا کلمہ پڑھنا، 100 بار درود شریف پڑھنا، 100 بار استغفار کرنا صبح شام۔ تو اب صبح شام یہ روزانہ مکمل کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آج دوست آ گیا تو آج چھوڑ دیتے ہیں، کل پھر کر لیں گے، کہ نہیں، اس کا کوئی اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ دوسری چیز، سیکنڈ چیز ہے کہ جو عمل بھی کیا جائے مکمل کیا جائے، کمپلیٹ کیا جائے۔ اب جیسے ایگزامپل دیتا ہوں، دکان ہے، دکان کے اندر ہم نے کیا کیا کہ 2 بجے سو کے اٹھے، 2 بجے جا کے دکان کھول دی، یا کسی دن 11 بجے کھول دی، یا کسی دن 4 بجے کھول دی، تو دکان چل جائے گی؟ بتاؤ بھائی، دکان چلے گی؟ نہیں چلے گی، لوگ اگلی بار آئیں گے نہیں، یہ تو بند رہتی ہے دکان۔ اسی طریقے سے اگر ذکر کرنا ہے تو روزانہ کہ مکمل کرنا ہے، کہ یہ نہیں ایک دن 10 بار کر لیا اور ایک دن 100 بار کر لیا اور ایک دن 1000 بار کر لیا، کہ نہیں، اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے پڑھائی، ایسا نہیں ہے کہ کسی دن 2 گھنٹے کر لی، کوئی بات نہیں، کل کر لیں گے 5 گھنٹے، کہ نہیں۔ اگر دوسرے گھر میں دوسرے کمرے میں باتیں ہو رہی ہوں تو باتوں کو چھوڑ دو، اگر مہمان آئے ہوئے باتیں کر رہے ہوں تو مہمان کو بھی چھوڑ دو، کہ تمہاری زندگی پہلے ہے، کہ اگر میری باتوں سے پوری دنیا کامیاب ہوگی اور میں کامیاب نہیں ہوا تو یہ مجھے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، پوری دنیا کی کامیابی سب سے پہلے اپنے آپ کو دیں۔ تیسری چیز کہ جو عمل بھی کرو وہ اس کے اصول آداب کے ساتھ، یہ تیسری چیز۔ جیسے دکان کے اصول آداب کیا ہیں کہ دکان میں بے ایمانی نہ کرو، دھوکہ نہ دو، جو کسٹمر آئے اس سے اچھے اخلاق سے بات کرو، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرو، سامان واپس کرے تو واپس لے لو اور اس کے پورے پیسے واپس لے لو۔ یہ اصول آداب ہیں دکان کو چلانے۔ اسی طریقے سے ذکر کے اصول و آداب کیا ہیں کہ جب ذکر کرو تو وضو ہو کے بیٹھو، 2 زانوں ہو کے بیٹھو، قبلہ رخ ہو کے بیٹھو، اور ایسے کرو ذکر جیسے اس کا حق ہے، جیسے عرب لوگ پڑھتے ہیں نا، ایسے صحیح طریقے سے تلفظ بیان کرو، پھر تمہیں پتا ہو تم کہہ کیا رہے ہو، اور تمہیں پتا ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا یا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یکسوئی ہو کے بیٹھو، دنیا کو چھوڑ دو۔ 2 3 4 مہینے ذکر کر کے دیکھو، تو ذکر پہ مزہ نہ آنے لگے تو کہنا کہ اصول آداب بہت ضروری ہے۔ اسی طریقے سے پڑھائی، اگر 5 گھنٹے سوچ رہے ہو تو موبائل کو اٹھا کے رکھ دو، اور موبائل سے ناتا توڑ لو، کہ زندگی موبائل کے بغیر بھی گزرے گی،
اور ایک دن جب کہیں پہنچ جاؤ گے تو کون روک رہا ہے موبائل سے؟ 5 گھنٹے پورا کر دو، اس کے بعد موبائل سے کون روک رہا ہے؟ کہ تم اچھے ہوگے تو لوگ کچھ بھی کرو گے، لوگ کہیں گے کوئی بات نہیں،